السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج پھر سے ہم لوگ ایک چیپٹر کا ڈسکس کرتے ہیں، یعنی کہ ایک چیپٹر کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں آریہ بھٹ۔ آج جو چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں آریہ بھٹ اور ترگنا، یعنی آریہ بھٹ کے حالات بھی جانیں گے اور آریہ بھٹ ان کے کارنامے بھی جانیں گے۔ دیکھیے سب سے پہلے جانتے ہیں آریہ بھٹ کی پیدائش کب ہوئی۔ آریہ بھٹ کی پیدائش کب ہوئی؟ آپشن اے میں ہے 476 عیسوی، آپشن بی میں ہے 477 عیسوی، آپشن ڈی میں اسی میں ہے 478 عیسوی، آپشن ڈی میں ہے 471 عیسوی۔ دیکھیے آپشن اے جو ہے 476 عیسوی عیسیٰ پورو، یعنی عیسوی تاریخ جو ہے 2024-25 ہم لوگ بولتے ہیں، یہ تاریخ شروع ہونے سے 476 عیسوی پورو جو ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ دیکھیے اگلا کوشچن ہے آریہ بھٹ کا تجربہ گاہ، یعنی آریہ بھٹ اپنے تجربہ گاہ کرتے تھے، جس مقام پر یہ سوچتے تھے وہ کہاں پر واقع ہے۔ آپشن اے میں ہے تلنگانہ، آپشن بی میں پٹنہ، آپشن سی میں بھاگلپور، آپشن ڈی میں بودھ گیا۔ دیکھیے آپشن جو اے ہے تلنگانہ، یہی صحیح آنسر ہے۔ اگلا کوشچن ہے تلنگانہ کے معنی کیا ہے؟ تلنگانہ کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے آپشن اے میں سورج کو چھونا، آپشن بی میں تارے گننا۔ تلنگانہ سے تارے گننا، تلنگانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تارے گننا، یعنی کہا جاتا ہے کہ تلنگانہ پٹنہ کے دکن جانب جو واقعی ایک گاؤں ہے جس کو کہتے ہیں تلنگانہ، پٹنہ سے دکن جانب مسوری پہ واقع ہے۔ یہاں سے ہے نا چاند اور سورج کو، چاند کو آدمی صاف دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ 21ویں صدی کا سب سے بڑا سورج گرہن 2022 جولائی 2009 کو ہوا تھا۔ تو پوری دنیا سے آدمی، دنیا بھر کے سائنسدان وہاں پر آئے تھے، یہاں تک کہ وہاں کا جو اسپتال بنا تھا، اسپتال بھی وہاں کے سائنسدانوں کے لیے رہنے کا گھر بنا دیا گیا تھا۔ یعنی 2009 میں جو یہ سورج گرہن ہوا تھا اس کو دیکھنے کے دور دراز سے سائنسدان آئے تھے، اور آریہ بھٹ ہی وہ سائنسدان ہے جس نے پائتھاگورس جو ہے ایک سائنسدان ہے، اس کی رہنمائی کی ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا کوشچن کیا ہے آریہ بھٹ کی وفات کب ہوئی ہے؟ آپ نے پیدائش کب ہوا؟ 476 عیسیٰ پورو، اور ان کی وفات جو ہوئی ہے وہ کیا ہے 564 عیسوی عیسیٰ پورو۔ کب ہوئی ہے؟ 564 عیسوی۔ اگلا کوشچن ہے چاند یا سورج پر مکمل طور پر پردہ پڑ جانے کو، یعنی سورج کو جب ڈھانک لیتا ہے یعنی اس میں پردہ پڑ جاتا ہے، جو یہ مکمل طور پر اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے میں ہے گرہن، آپشن بی میں ہے طواف، آپشن سی میں گھومنا، آپشن ڈی میں ان میں سے کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، آپشن جو اے ہے گرہن، یہی ان کا صحیح آنسر ہے۔ چلیے اگلا کوشچن کرتے ہیں۔ دیکھیے اگلا کوشچن کیا ہے 21ویں صدی کا سب سے بڑا 21ویں صدی کا سب سے بڑا سورج گرہن کب ہوا تھا؟ دیکھیے آپشن اے میں 2009، آپشن بی میں 2008، آپشن سی میں 2007، آپشن ڈی میں 2010۔ دیکھیے 22 جولائی، کب؟ 22 جولائی 2009 کو 21ویں صدی کا سب سے بڑا سورج گرہن ہوا ہے، اور اس کے لیے 123 سال کے لیے اس طرح کا سورج گرہن دیکھنے کے لیے 123 سال کی مدت تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ یہ بار سینٹرل ایگزام میں آپ لوگوں کو کوشچن میں پوچھا ہے، کتنا سال؟ 123 سال۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، دوبارہ یہ سورج کتنا بڑا لمبا سورج گرہن کب ہوگا؟ 123 سال کے بعد ہی۔ اگلا کوشچن ہے تلنگانہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تلنگانہ کس زبان کا لفظ ہے؟ آپشن اے میں عربی، آپشن بی میں فارسی، آپشن سی میں انگریزی، آپشن ڈی میں ہندی۔ تلنگانہ جو ہے یہ ہندی لفظ ہے۔ کون سا لفظ ہے؟ ہندی لفظ ہے۔ تلنگانہ کے معنی بتایا ہے کیا؟ تارے گننا۔ تلنگانہ کا معنی کیا ہے؟ تارے گننا، اور یہ ہندی لفظ ہے۔ آریہ بھٹ کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ جیسے آپ لوگ بتائے تھے آریہ بھٹ کا تجربہ کہاں ہے؟ تلنگانہ میں۔ کہاں ہے؟ تلنگانہ میں۔ کہاں ہے؟ تلنگانہ میں۔ اور آریہ بھٹ کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 476 عیسوی پورو۔ کب؟ 476 عیسوی پورو۔ یہ اور کیا پوچھا؟ آریہ بھٹ کی پیدائش کہاں ہے؟ یہ بھی پوچھ سکتا ہے آریہ بھٹ کی جائے پیدائش کیا؟ جائے میں جگہ ہوتا ہے، پیدائش کہاں ہے؟ دیکھیے آپشن اے میں کھگول، آپشن بی میں نیپال، آپشن سی میں نالندہ، آپشن ڈی میں ہے بھاگلپور۔ آپشن اے جو ہے کھگول، یہ ان کا صحیح آنسر ہے۔ اگلا کوشچن ہے ہندوستان میں گپت عہد کو
गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है? कभी कभी पूछा था हिंदुस्तान में सुनहरा दौर को क्या दौर कहा जाता है? गुप्त अहद होगा। अब यह क्वेश्चन घुमा के पूछा, हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए, सुनहरा दौर। हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है? सुनहरा दौर। और यह भी पूछ सकता है आर्यभट्ट का ताल्लुक, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से था, यानी किस जमाने से था? अहद में होता है जमाना, आयन हा दाल, अहद में क्या होता है? जमाना। यानी आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से था, यानी किस जमाने से था? तो गुप्त दौर आया या सुनहरा दौर आया, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन है, हम जमीन के बाशिंदों को कितने तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है? हम जो जमीन के बाशिंदे हैं, या हम जमीन में रहते हैं, हमको कितने तरह का ग्रहण से वास्ता पड़ता है? तो ऑप्शन ए में ए, ऑप्शन बी में 2, ये ऑप्शन 2 जो है सही, यानी चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण, यही 2 तरह के वास्ता पड़ता है। देखिए आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, चांद जो है ये किनका दबाव करता है? चांद कभी भी, देखिए ये भी आप लोग है ना लिख के, आप लोग नोट में ये भी लिख सकते हैं। चांद जो है, चांद जमीन का तवाफ करता है। और जमीन जो है ये सूरज की तवाफ करती है। चांद जमीन का तवाफ करता है और जमीन सूरज की तवाफ करती है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।